سے قبل میں اس پروگرام کے لیے ہمارے شبیر نقشبندی صاحب جو ماحول بنائے ہیں، ہندو مسلمان سب آ رہے ہیں۔ سر ایک شعر سنیے گا۔ بہت سارے ہمارے وطن عزیز کے بھائی تشریف لائے ہیں، اور گاہے بگائے ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، سب ہمارے وطن کے ہیں۔ یہ جو وطن ہے نا، اس کے دو آنکھ ہیں، ایک آنکھ کا نام ہندو ہے تو دوسرے آنکھ کا نام مسلمان ہے۔ اگر ایک پھوڑ دو گے تو عیب دار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا وطن ہندوستان بالخصوص بنگال میں ہے۔ چار مصرے اپنے وطن عزیز کے تعلق سے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے۔ ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اس سرزمین پر یہاں پر پروگرام کرنا، وہ بھی مجدد صاحب کا پروگرام ہو رہا ہے، آل رسول بیٹھے ہیں، انوار اشرف کا سیوا ہے، بڑے سے بڑا رتبہ والا کوئی آ جائے، لیکن جس منبر پر سید ہوتے ہیں صرف انہی کی بات ہوا کرتی ہے، سیدوں کی بات ہوگی۔ آل رسول ہیں، آل رسول ہیں، ہماری تو پہچان ہے۔ سید کا کھاتا ہوں، سید کا گن گایا کرتا ہوں۔ پورا مجمع بولا بابا وہیں سے سنو، کوئی عالم نہیں ہو لیکن مائک پکڑتے ہیں تو اتنا بولتے ہو تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ کوئی علم نہیں بولتا، عشق بولتا ہے۔ شبیر بھائی بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، یہ عشق بولتا ہے۔ تو حضور کے قدموں کو چوم کر کے انوار اشرف ان غلاموں کو دیکھ کر کہتا ہے، چاہت کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے لوگوں جسے گنگا بھی بول سکتا ہے، عشق ایسی زبان ہے لوگوں جسے گنگا بھی بول سکتا ہے۔ آل رسول بیٹھے ہیں، پورا مجمع۔ ایک مرتبہ حضور سانو بابو سید شرف الحق نقشبندی کو غور سے دیکھیے گا، دیکھیں آل رسول کا چہرہ دیکھیں۔ ایک آل رسول نہیں، پورا کنبہ موجود ہے، سیدوں کا گھرانہ موجود ہے، آل رسول کا پورا کنبہ موجود ہے۔ ادھر سے جائیں ادھر تک دیکھیں، پورا رسول اللہ کا گھرانہ موجود ہے۔ اور سوچئے، دیکھنے کے بعد فیصلہ کیجئے، انوار اشرف غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے جب حضرت سید شرف الحق نقشبندی کو غور سے دیکھا، دل سے آواز آئی، انوار اشرف دیکھ، آل رسول کا چہرہ 1400 سال کے بعد بھی جب آل رسول کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے ان کے نانا کا چہرہ کتنا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آؤ سلسلہ مجددیہ سلسلہ کے مجدد الفسانی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ وہ نقش کرتے ہیں مولا کائنات کی تعریف میں کہ حضرت مولا کائنات کی ماں فاطمہ بنت اسد جب علی پیٹ میں آئے، رسول اللہ جب گھر میں آتے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے فاطمہ بنت اسد کھڑی کیوں ہو جاتی ہو، محمد آتے ہیں۔ تو ان کی ماں، علی کی ماں کہتی ہے، جب محمد آتے ہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے پوری طاقت لگا کے کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ علی پیٹ میں ہے، نبی کا ادب بتا رہے ہیں، علی شکم میں ہے، نبی کا ادب بتا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، یہی سلسلہ مجددیہ کے بزرگ کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں، جب علی پیٹ میں تھے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، اے محمد آپ میرے گھر میں جب آتے ہیں میرا بیٹا جس طرف جہاں جہاں آپ جاتے ہیں میرا بیٹا ادھر ادھر چہرہ کر لیتا ہے۔ علی پیٹ میں ہے، نبی جس طرف جا رہے ہیں چہرہ علی ماں کے شکم میں وہی کر لے رہے ہیں۔ علی سے پوچھو، علی کہیں گے سنو، سب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے،
سرکار کے دیوانوں، ایک تاریخ سے آ کے غلاموں، سنو، ہر آدمی جھکتا ہے کعبے کی طرف، یہ دیوانے کہہ رہے ہیں ہمارا قبلہ طارق سیاح ہے، ہمارا قبلہ طارق سیاح۔ سب سے پہلے جب اس خانقاہ میں آیا یہ دیوانے کہہ رہے ہیں مولانا چلو ہمارے قبلہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا ہم ٹھہرے مولانا، تم کہہ رہے ہو اپنے پیر کو قبلہ، قبلہ تو ایک ہے، کیا تمہاری شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے بات؟ تم نے کہا ہمارا قبلہ طارق سیاح ہے، ہمارا قبلہ طارق سیاح ہے، یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ میں سوچنے لگا یہ قبلہ کعبہ ہے، یہ اپنے پیر کو قبلہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کتی کو کھول دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسم کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، روح کا قبلہ پیر و مرشد ہوا کرتا ہے۔ یہ روحانی قبلہ ہے، یہ روحانی قبلہ ہے۔ سر نہیں جھکے گا، دل جھک جائے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجدد صاحب آئے نہیں ہیں، غوث اعظم پیروں کے پیر میروں کے میر فرماتے ہیں جب غوث پاک 40 سال تک جنگل میں عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا، غوث پاک کا بیان ہے، میں نے دیکھا پوری دنیا اندھیرا، پوری دنیا تاریک ہو گئی ہے، پوری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا، غوث پاک بیان کرتے ہیں ایک اجالا آیا، اس اجالے سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ غوث پاک اپنے مریدوں سے کہتے ہیں سنو، ایک دور آئے گا جو کفر ضلالت سے پوری دنیا تاریک ہو جائے گی، اس کفر ضلالت کو ختم کرنے کے لیے ایک فاروقی خاندان میں، عمر فاروق اعظم کے خاندان میں ایک ایسا بیٹا آئے گا جس کے آنے سے پوری دنیا میں روشنی آ جائے گی، اسی کا نام مجدد الفسانی رکھا جائے گا۔ غوث پاک بیان کر رہے ہیں، مجدد صاحب کے والد صاحب عبدالاحد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب دیکھا، پوری دنیا میں ظلم و ضلالت ہے، پوری دنیا تاریکی ہے، اچانک میرے گھر میں روشنی آئی، پورا گھر جگمگانے لگا، پوری دنیا جگمگانے لگی۔ ابھی مجدد صاحب نہیں آئے ہیں، ہم مجدد صاحب کو نہیں دیکھے ہیں، ہم مجدد صاحب کا تذکرہ سنتے آئے ہیں، لیکن یقین کہتا ہے مجدد صاحب کے، مجدد الفسانی کے خاندان سلسلے سے جب تعلق رکھنے والے سرکار سانو حضور ہے، سرکار ثاقب حضور ہیں، جب ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تو سرکار مجدد الفسانی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں، آل رسول بیٹھے ہیں، پورا مجمع ایک مرتبہ، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ کوئی سنے نہ سنے، مدینے سے آقا سن رہے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے سے سن رہے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا صاحب آپ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مدینہ آواز جاتی ہے۔ میں نے کہا نادان، ہماری آواز میں طاقت نہیں ہے، میرے آقا کی سماعت میں بڑی طاقت ہے۔ نبی سن لیتے ہیں، اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ آل رسول بیٹھے ہیں، سید زادے بیٹھے ہیں، آل رسول بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی جب آپ ان کی آواز سنیں گے نا، سرکار سانو حضور سید ہیں، علم جتنا بڑا ہو سکتا ہے ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آل رسول بیٹھے ہیں، سید زادے بیٹھے ہیں، جب ان کی آواز سنیں گے نا، جب سانو حضور پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جب ناک خوشبولو سے سنا جائے عشق بڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوشبولو سے، اور جب آل رسول سے نعت سنی جائے تو کیا عشق بڑھ جائے گا۔ جب نبی کی نعت نبی کے آل سے آپ سنیں گے
सुनेंगे, नबी की बात नबी के बेटे से आप सुनेंगे तो इश्क में कितना इजाफा हो सकता है। क्यों ना हो, आले रसूल बैठे हैं, इल्म कुछ भी, इल्म जितना भी हो सकता है सैयदों के बराबर नहीं हो सकता है। तारा से मिला है ना सिकंदर से मिला है, ये फैज़ मुझको आले पैगंबर से मिला है। जिसको भी जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। अभी तो आप सानू हुजूर को देख रहे हैं, इनके बाद वो शख्सियत आएंगी साकिब हुजूर। मैंने देखा, हमारे हावड़ा के लोग देखे हैं, साकिब हुजूर जो दुआएं कर देते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। आप जानते होंगे हुजूर के मुस्कुराहट में इतनी तासीर होती है कि अगर पसमुर्दा आ जाओगे तो खिल जाया करोगे। अभी वो ज़ात आएगी, अभी साकिब हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। जब बैठेंगे तो आप देखेंगे, पीर साहब लोग आते हैं तो बैठे रहते हैं तो बड़े चाहो जलाल में, लेकिन साकिब हुजूर हो, सानू हुजूर हो, हम गुलामों पर भी करम किया करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। इनके बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, इनके खानदान के चश्मो चिराग इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में थे। यजीदियों को मुख्तार सख्ती मार रहा था, काट रहा था। एक यजीदी आया, एक दरवाजे पर रुक गया, सोच रहा है अंदर जाए या बाहर जाए। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, इशारा किया अंदर आ। यजीदी अंदर गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसे खाना देते हैं, पानी देते हैं, जाने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, ए ज़ैनुल आबिदीन क्या आप मुझको पहचान रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नादान मैं तुझे अच्छी तरह पहचान रहा हूँ, तू वही है जो करबो बला में मेरे खानदार पे पानी बंद किया था, तू वही है जो नहरे फरात पर पहिरा दे रहा था, तू वही है जो अली असगर को पानी नहीं दिया, सकीना को पानी नहीं दिया, तू वही है जो मेरे ज़ैनुल आबिदीन बीमार बेटे को पानी नहीं दिया था, तू वही है जो अहले बैत पर पानी बंद किया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उस यजीदी ने कहा, सुनो इमाम हुसैन के बेटे बैठे हुए, गौर से सुनना, दिल में लग जाए तो जोर से सुभान अल्लाह कहना। सुने इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उस यजीदी ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, ए ज़ैनुल आबिदीन आप मुझको पहचान के भी खाना और पानी दे रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नादान वो तेरा किरदार था, ये सैयद का अखलाक बोलता है, खुद नहीं खाते गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। रसूलुल्लाह का घराना बैठा हुआ है। मुजद्दिद साहब के फैज़ से माला माल होने के लिए हम लोग यकजा हुए हैं। मुजद्दिद साहब आए, जरा आप लोग आए हैं, हम अपने नबी का एक वाक़या बयान कर दें ताकि आप भी फैज़ पा लें। मुजद्दिद साहब आए जिनके नाम से उर्स हमारा जश्न हो रहा है, हम जो स्टेज बनाए हैं, ये लोग आए हैं, सरकार आए हैं। जब मुजद्दिद साहब आए, पूरा इलाका अचानक रोशनी आई उनके घर में, और उस रोशनी से पूरा इलाका जगमगाने लगा। हर बड़े किसी न किसी के कदमों में होते हैं, हर वली, हम इनको समझा दें, हर वली किसी न किसी नबी के कदमों में होता है, हर बाबा किसी न किसी नबी के कदमों में होते हैं। मुजद्दिद साहब आए, पूरा इलाका जगमगा गया। अब सुने सर, मेरे आका, मेरे नबी, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, उनकी माँ आमिना खातून, हमारे नबी की माँ, हम जिस नबी को मानते हैं उस नबी की माँ का नाम है आमिना खातून। वो कहती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ, खानदान की तमाम औरतें आ गई थी, खानदान की तमाम औरतें आ गई। मैंने कहा, जब हम आमिना खातून, नबी की माँ आमिना खातून कहती है, खानदान की तमाम औरतें आ गई, सब तारीफ कर रही थी। एक औरत जो हमारे नबी के घर के बगल में रहती थी, आई, आने के बाद कहने लगी, ए आमिना, जब सूरज डूब जा रहा है, किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, चिराग नहीं जल रहा है, लेकिन मैंने देखा कल की रात तुम्हारे घर में रात भर चिराग जलता रहा। तो हमारे नबी की माँ कहती है, मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद आया है, उसी के चेहरे से नूर फूट रहा है, पूरा घर रोशन